آج ہمارے ہاں تعلیم کا معیار کیا ہے؟ آج پاکستانی معاشرہ کس کو زیادہ عالم سمجھتا ہے، تعلیم یافتہ سمجھتا ہے؟ کس کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتا ہے؟ آج پاکستانی معاشرہ اس شخص کو زیادہ پڑھا لکھا سمجھتا ہے کہ جس کے ذہن کے اندر زیادہ کتابیں ہیں۔ اس کو میں اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پڑھا لکھا فرد سمجھتے ہیں، انسان سمجھتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو۔ جس کے ذہن میں زیادہ کتابیں ہوں ہم اس کو پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، یعنی جس کا ذہن کتاب خانہ ہو۔ کتاب خانے میں کیا ہوتا ہے؟ کتاب خانے میں یعنی ایک وہ کمرہ کہ جس کے اندر زیادہ کتابیں ہوں، ہم اس کمرے کو کیا کہتے ہیں؟ کتاب، یہ لائبریری کہتے ہیں یا کتاب خانہ کہتے ہیں، جس کے اندر زیادہ کتابیں ہوں۔ اب بعض لوگوں کے اذہان اسی طرح ہیں کہ جن کے اذہان کے اندر کیا ہیں؟ فقط کتابیں ہیں۔ جیسے کتاب خانے کے اندر کتابیں ہوتی ہیں، اسی طرح بعض لوگوں کے ذہن کیا ہیں؟ کتاب خانے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب لائبریری کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کبھی دیکھیں لائبریری کے اندر کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، فرض کریں تاریخ کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں۔ اب چند کتابیں اور سائنس کی آپ لا کر کیا کر دیں؟ اس کتاب خانے کے اندر رکھ دیں، لائبریری کے اندر رکھ دیں۔ پہلے تاریخ کی کتابیں تھی، اب چند اور آپ نے کتابیں سائنس کی لا کر اس لائبریری کے اندر رکھ دی ہیں۔ آیا سائنس کی کتابیں رکھنے سے اس لائبریری کے اندر کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اس کتاب خانے کے اندر کوئی تبدیلی رونما ہوئی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو بعض لوگوں کے اذہان بھی ایسے ہیں کہ ان کے ذہن کے اندر پہلے کچھ کتابیں تھیں، اب چند اور آ گئی ہیں، لیکن چند اور آنے سے ان کے ذہن کے اندر ان کے وجود کے اوپر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ فرض کریں ذہن کے اندر پہلے کیا تھی؟ تاریخ کی کتابیں تھی یا سائنس کی کتابیں تھی، اب کیا کیا ہے؟ اضافہ کیا ہے، نہج البلاغہ بھی آ گئی ہے، قرآن مجید بھی آ گیا ہے، بخاری بھی آ گیا، اصول کافی بھی آ گئی ہے۔ لیکن قرآن کے آنے کے بعد بھی اس ذہن کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، اس کے وجود کے اندر کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی، اس کے کردار کے اندر کوئی تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی۔ تو بس سمجھ جائیں کہ یہ ذہن فقط ایک کتاب خانے کی حیثیت رکھتا ہے، ایک لائبریری کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ شخص پڑھا لکھا نہیں ہے، یہ فقط کتاب خانہ ہے، یہ ایک لائبریری ہے، ایک ایسی لائبریری کہ جس کے اندر فقط کتابیں ہیں۔ مشکل کہاں پیش آتی ہے؟ آج ہم نے ان کتابوں کو کیا سمجھا ہے کہ فقط کیا کہیں، ہم لائبریری کی حد تک رہ گئے ہیں۔ آج پڑھے لکھے افراد کون ہیں؟ وہ جو لائبریری ہیں، جو کتاب خانہ ہیں۔ معاشرہ بھی اسی کو پڑھا لکھا سمجھتا ہے۔ تعلیم کیا ہے؟ یعنی زیادہ کتابیں اپنے ذہن کے اندر ڈالنے کو ہم تعلیم سمجھتے ہیں، جبکہ خود ہم اپنے آپ کو کتاب نہیں سمجھتے۔ جب انسان اپنے آپ کو کتاب نہ سمجھے اور کتابیں اپنے ذہن کے اندر ڈالنے کی کوشش کرے تو گمراہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں، جب انسان خود کو کتاب سمجھے تب انسان کامیابی کی طرف سفر کر سکتا ہے، تب انسان انسانیت کی طرف سفر کر سکتا ہے، کہ جب انسان خود کو کتاب سمجھے۔ قرآن مجید کے اندر دیکھیں، قرآن مجید نے انسان کو کہا ہے کہ انسان تو کتاب ہے، ہر انسان کتاب لکھ رہا ہے، وہ جس کو پتہ نہیں ہے وہ بھی یہ کتاب لکھ رہا ہے، اور وہ جس کو پتہ ہے وہ بھی کتاب لکھ رہا ہے۔ یعنی ہر انسان رائٹر ہے، ہر انسان مصنف ہے، ہر انسان مؤلف ہے، کتاب لکھ رہا ہے۔ اب ہر انسان دیکھتے ہیں میں کتاب لکھ رہا ہوں، اب دیکھوں کہ میں جو کتاب لکھ رہا ہوں میں کیا لکھ رہا ہوں، میں کیا تحریر کر رہا ہوں۔ حضرت امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام بھی فرماتے ہیں کہ وہ انسان کہ جو روزانہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا کہ آج میں نے اس کتاب کے اوپر کیا لکھا ہے، کیا تحریر کیا ہے، امام فرماتے ہیں کہ وہ میرا شیعہ ہی نہیں ہے۔ کہ جو روزانہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اس کتاب کے اوپر، میں اس وجود کے اوپر جو در حقیقت ایک کتاب ہے اور میں ایک رائٹر ہوں، میں کیا لکھ رہا ہوں، جو یہ روزانہ محاسبہ نہیں کرتا، امام فرماتے ہیں وہ میرا شیعہ ہی نہیں ہے۔ آج ہم محاسبہ کریں کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں، کیونکہ انسان کا وجود ایک کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ اعلان کرے گا کہ ہر انسان لکھتا رہا ہے۔ آج میں اور آپ جو اعمال کر رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، یہ ہماری کتاب میں محفوظ ہیں۔ اب قیامت کے دن پروردگار عالم اعلان کرے گا کہ او اپنا نامہ اعمال پڑھو۔ سارے آئیں گے نامہ اعمال پڑھنے کے لیے، ہر شخص کہے گا میرا نامہ اعمال کہاں ہے۔ سارے حیران ہوں گے کہ ہمارا نامہ اعمال کہاں ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کیا ہے، جیسے آج کل پاکستان
معاشرے کے اندر جو عدالتیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اسی طرح کا نظام ہوگا کہ ایک شخص آئے گا، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے کہ کیا جج آتا ہے تو اس کے ساتھ ایک منشی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک شخص ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے، فائل ہوتی ہے، تو مجرم ایک طرف کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ جج کہتا ہے اس منشی کو کہ تم فائل پڑھو، پھر وہ فائل پڑھنا شروع کرتا ہے اور وہ مجرم کیا ہے ساتھ یہ منظر دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر وہ جب پڑھتا ہے وہ فائل پڑھتا جاتا ہے، یہ ادھر سے دلیلیں دیتا ہے کہ یہ میری غلطی ہے، بعض چیزوں کا اقرار کرتا ہے، بعض چیزوں کا انکار کرتا ہے، بعض تجوہات پیش کرتا ہے، بعض دلیلیں دیتا ہے، سفارش کرواتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بھی اسی طرح کا سسٹم ہوگا کہ کیا ہوگا، ایک فائل ہوگی، وہ ایک دوسرا شخص وہ فائل پڑھے گا، ہم ادھر کھڑے ہوں گے، فائل ادھر کھلے گی۔ نہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا ہے، وہاں پر یہ سسٹم نہیں ہوگا، یہ عدالت نہیں ہوگی جو پاکستان کے اندر عدالت ہے، وہاں پر ایک الہی عدالت ہوگی۔ وہاں پر کوئی الگ سے فائل نہیں کھلے گی کہ مجرم وہاں پر ہو اور فائل الگ کھلے گی، نہ، خود انسان کا وجود فائل ہوگا، خود انسان کا وجود فائل ہوگا، یہ کتاب کھلے گی۔ کہا جائے گا پڑھنے کے لیے، پڑھو اپنی کتاب کو، اقراؤ کتابیہ، پڑھو اپنی کتاب کو۔ کون سی کتاب؟ اپنے وجود کو پڑھو، پڑھو اپنے وجود کو، پڑھو اپنی کتاب۔ کہاں پڑھیں اپنی کتاب؟ کفا بنفسک حسیبا، اپنے نفس کو پڑھو، یہ نفس تمہارا کتاب ہے، اس کی تلاوت کرو، پڑھو کیا عمل کیا ہے تم نے، زندگی میں کیا کیا ہے تم نے۔ آج وہ سارا اس کتاب کے اندر تحریر ہے۔ کوئی ایسا عمل تمہیں نظر آتا ہے کہ جو تم نے نہ کیا ہو لیکن وہ اس کتاب کے اندر درج ہو؟ کوئی اعتراض، کوئی ایسا عمل جس پر اعتراض ہو؟ اب انسان اگر اعتراض کرتا ہے، اگر انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا، یہ جرم میں نہیں کیا، ہاتھ بول پڑے گا کیا ہے میرے ساتھ۔ میں نے چوری نہیں کی، ہاتھ بول پڑے گا میرے ساتھ چوری کرتا رہا ہے۔ میں نے نامحرم کو نہیں دیکھا، آنکھیں کہیں گی، آنکھیں بول پڑیں گی نہیں نامحرم کے ساتھ دیکھتا رہا ہے۔ میں نے غیبت نہیں کی، میں نے گالی نہیں دی، زبان بول پڑے گی اے پروردگار عالم یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرے ساتھ گالیاں بھی دیتا رہا ہے، یہ میرے ساتھ غیبت بھی کرتا رہا ہے، یہ میرے سری ہے، یہ جھوٹ بھی بولتا رہا ہے۔ بول پڑیں گے، کان بول پڑیں گے، آنکھیں بول پڑیں گی، ہاتھ بول پڑیں گے، پاؤں بول پڑیں گے، میرے ساتھ یہ جرم کرتا رہا ہے۔ اب انسان اس وقت کیا کرے گا؟ اپنے وجود سے نفرت کرے گا، وحشت کھائے گا، خوف زدہ ہو جائے گا اور نفرت کرے گا اپنے وجود سے۔ کس وجود سے؟ جس کے لیے سب کچھ کرتا رہا، جس کے لیے سب کچھ کرتا رہا، جس کے لیے اپنے والدین کے حقوق کو پامال کیا۔ آج انسان کیا کر رہا ہے؟ اپنے وجود کے لیے، اپنے وجود کی تسکین کے لیے والدین کے حقوق کو پامال کرتا ہے، اپنے وجود کی تسکین کے لیے اپنی زوجہ کے حقوق کو پامال کر رہا ہے۔ اپنے وجود کے لیے آج خاتون ہے تو وہ کیا کر رہی ہے؟ اپنے شوہر کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اپنی ماں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنے وجود کے لیے، جس کے لیے سب کچھ کیا، جس کے لیے میں نے کسی مومن کا دل شکنی کی، جس کے لیے میں نے کسی کی دل آزاری کی، آج وہی مجھ سے کیا کر رہا ہے؟ میرے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ جرم کیا۔ اب انسان کو جب یہ حقیقت سامنے آئے گی، انسان اپنے وجود سے بیزاری کرے گا۔ یہ قیامت کا منظر پروردگار عالم نے پیش کیا ہے متعدد مقامات پر۔ زلزال کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بڑا واضح طریقے سے پیش کیا ہے کہ وہ جب قیامت کا دن ہوگا کیا ہو جائے گا؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زمین ہلے گی، جب زلزلہ آئے گا اور زمین ہر چیز کیا کر دے گی؟ اگل دے گی، بہر پلٹ دے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ یصدر الناس اشتاقا، تو پھر لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، ٹولیاں بن جائیں گی لوگوں کی۔ کیوں ٹولیاں بن جائیں گی؟ یراؤ اعمالہم، ان دیکھو اپنے اعمال کو۔ کس لیے ٹولیاں بنی؟ کس لیے گروہ بنائے گئے؟ تاکہ اپنے اعمال کو دیکھو، کیا کرتے رہے ہو۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کی ہے، جو بھلائی کی ہے، وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی، اس کا معاوضہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ کوئی بھلائی کی ہے اس کا معاوضہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا، کوئی خیر کی ہے اس کا معاوضہ تمہارے سامنے نہیں آئے گا، خود خیر تمہارے سامنے آئے گی، خود تم خیر کو دیکھو گے۔ کہاں دیکھو گے؟ کفا بنفسک، اپنے وجود کے اندر دیکھو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ،
اور اگر تم نے ذرہ برابر شر یا برائی کی اس کو بھی تم ملاحظہ کرو گے. کہاں ملاحظہ کرو؟ اپنے وجود کے اندر. اس کتاب کے اندر جس کے اوپر تم نے شر لکھا، جس کے اوپر تم نے برائی تحریر کی، کس صورت میں برائی کی؟ کسی کی دل شکنی کی، کسی کی دل آزاری کی. کس کے لیے دل آزاری کی تھی؟ چند پیسوں کے لیے، فقط اس وجود کے لیے، عارضی دنیا کے لیے. کسی کا دل توڑا تم نے، جھوٹ بولا تم نے، غیبت کی تم نے. اب حساب دو. کہاں ہے حساب؟ کس جگہ پر لکھا ہوا ہے یہ برائی میری؟ اپنے نفس کے اوپر، اس کتاب کے اوپر، کہ جس کے رائٹر آپ خود تھے، جس کے مصنف آپ خود تھے، جس کے مؤلف آپ خود تھے. آپ نے یہ خود لکھا ہے، آپ انکار کیوں کر رہے ہو؟ مشکل ہو جاتا ہے نا. سائن کیوں دستخط کیوں کروائے جاتے ہیں؟ اس کے لیے کہ اس دستخط کے بعد انسان انکار نہ کر سکے کہ یہ میری تحریر نہیں ہے. یہ اس لیے کہ اگر انسان پشیمان ہوتا ہے تو پشیمان ہونے کا اس کو اب کوئی حق نہیں ہے، کیونکہ اس کے سائن ہیں، یہ اس کے خود سائن ہیں. اسی طرح عزیزان ہم اپنے وجود پر سائن کر رہے ہیں، اپنی حقیقت لکھ رہے ہیں. اب جو خود لکھا ہے اس کا کیسے انکار کریں گے؟ یہ جو برائی خود میں نے لکھی ہے اپنے وجود پر، اب اس کا منکر کیسے بن سکتا ہوں؟ کیسے انکار کروں؟ اگر انکار کرتا ہوں تو جس کے ساتھ لکھا ہے وہ خود بول پڑتا ہے. ہاتھ کے ذریعے برائی کی، ہاتھ بول پڑے گا میرے ساتھ یہ برائی کرتا رہا. اے پروردگار عالم، آپ نے تو مجھے بھیجا تھا تاکہ یہ کمال تک سفر کرے. آپ نے اس کے کمال کے لیے مجھے ایک ذریعہ بنایا تھا کہ یہ میرے ذریعے کمال کا سفر کرے، لیکن یہ میرے ذریعے گمراہی کا سفر کرتا رہا.